نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں مرزا غلام محمد قادیانی ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کے ان دعوی میں سے جو اس نے دعویٰ ہے نبوت کیے، ان میں سے کچھ کام اس کے ایسے تھے جس میں اس نے چیلنج بازیاں کیں۔ بالخصوص اس نے 20 جولائی سن 1900 کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اشتہارات میں للکارا اور ان کو مناظرے کے لیے دعوت دی کہ آپ آئیں اور آ کر میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور مناظرے کی شرائط بھی خود ہی طے کیں۔ شرائط اس طرح طے کیں کہ دونوں مل کر سورہ فاتحہ کی یا قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر لکھیں گے، پھر جس کی تفسیر کو ثالثین صحیح قرار دے دیں گے اس کا مذہب ٹھیک ہوگا۔ 25 جولائی 1900 کو یہ اشتہار گولڈا شریف میں موصول ہوا۔ اسی دن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطبع اخبار 14ویں صدی، جو وہاں سے اخبار چھپتا تھا 14ویں صدی کے نام پہ، اس میں اپنا جوابی اشتہار شائع کیا، اور اس میں مرزا قادیانی کے تمام شرائط کے ساتھ اس کے چیلنج کو قبول کیا، اور 25 اگست 1900 عیسوی کی تاریخ کو مناظرے کے لیے مقرر کیا۔ اب حضرت پیر صاحب اگست 1900 کو آپ گولڈا شریف سے روانہ ہوئے۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے چلنے سے پہلے حضرت نے باقاعدہ قادیان کے اندر تار بھیجا کہ میں نے سفر شروع کر دیا ہے اور میں لاہور کی طرف عازم سفر ہوں، جہاں پر آپ سے مناظرہ ہوگا۔ پھر راستے میں جب لالا موسیٰ میں ٹرین نے کچھ عرصہ قیام کیا، ٹرین رکی، تو وہاں سے حضرت نے مقرر اپنا وہ تار دوبارہ بھیجا اور بھیج کر پھر اس کو یاد دہانی کروائی۔ حضرت لاہور ریلوے اسٹیشن پر اپنے 50 کے قریب مریدین سمیت جن میں جید علماء کرام موجود تھے، ان کو ساتھ لے کر حضرت لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اترے، اور باقاعدہ وہاں پہ پھر دوبارہ اس کو اطلاع دی مرزا غلام محمد قادیانی کو کہ آپ آئیں اور ہم آپ ہی کے چیلنج کے مطابق آپ کے ساتھ مناظرہ کریں، اور جس قرآن پاک کی صورت کی آپ تفسیر لکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم مل کر اس پہ یعنی آپ کے چیلنج پر عمل کریں۔ اس دوران 20 علماء کرام پورے پنجاب سے اور آپ کے مریدین پہنچ گئے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برکت علی محمدن ہال بیرون موچی گیٹ، موچی دروازہ جو تھا، اس کے ساتھ قیام کیا اور اپنے مریدوں سمیت مرزا غلام قادیانی کا انتظار کرتے رہے۔ 25 اگست کا دن بھی گزر گیا، حتیٰ کہ 26 تاریخ کو بھی انتظار کیا گیا۔ اس کے بعد مزید 2-3 دن تک پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں مرزا غلام قادیانی کا انتظار کرتے رہے، لیکن مرزا غلام قادیانی نے نہ آنا تھا سو نہ آیا، اور پیر صاحب 29 اگست کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دوبارہ واپس اپنے شہر گولڈا شریف میں تشریف لے گئے۔ اس کے پیر میر علی شاہ صاحب کے مد مقابل مرزا غلام قادیانی نہیں آیا، اور اس نے اس بات کو باقاعدہ تسلیم کیا، اور کس طرح کہ جب اس کی جماعت میں اس بات پر پھوٹ پڑی، جماعت کے لوگوں نے خود اس کی بہت زیادہ یعنی گوشمالی کی اس بات پر، حتیٰ کہ اسی دوران جب پیر صاحب وہاں پر موجود تھے تو بہت سارے اس کے جو خاص نور الدین بھیروی وغیرہ اور اس طرح کے لوگ تھے، وہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ تفسیر لکھنے کی بجائے یا مناظرے کی بجائے ایسا کرتے ہیں کسی اپاہج یا اندھے اور معذور شخص کے بارے میں آپ بھی دعا کریں اور مرزا غلام قادیانی بھی دعا کرے گا، جس کی دعا سے وہ اچھا ہوا وہی مناظرہ جیت جائے گا، اسی کو ہم فاتح تصور کریں گے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ تو تم آج صرف نابیناؤں کو شفا بینائی کی بات کر رہے ہو یا اپاہج لوگوں کی درستگی کی بات کر رہے ہو، آج تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر جو نکلا ہوں، اب تو اگر تم مردے زندہ کرنے کی بھی بات کرو گے تو میں اس پر بھی مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ مزید فرمایا کہ ہاتھ کے ساتھ قلم کو پکڑ کر تفسیر لکھی جائے، یہ کام تو سب کرتے ہیں، اب ہم قلم زمین پہ رکھیں گے اور جس کا قلم اٹھ کر تفسیر لکھنی شروع کر دے گا وہ پھر فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی آسانیاں دینے کے باوجود مرزا غلام قادیانی نے آنے کی جرت نہیں کی، باوجود کہ اس نے اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات جلد 3 کے اندر اس کا باقاعدہ اشتہار وہ موجود ہے ابھی تک۔ اس نے کہا تھا کہ میدان مناظرہ بجز لاہور کے اور کوئی نہیں ہوگا، اور ساتھ پیر صاحب سے یہ کہا، اگر آپ مجھے آنے سے 7 دن پہلے اطلاع دیں گے، اس دوران اگر میں نہ آیا
تو مجھے اس معاملے میں شکست خوردہ تسلیم کیا جائے کہ میں مانوں گا کہ میں شکست کھا چکا ہوں اگر میں نہ حاضر ہوا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی لاہور میں حاضر نہیں ہوا مناظرے کے لیے۔ جب وہ مناظرے کے لیے حاضر نہیں ہوا، پھر اس نے اس کے بعد جا کر دوبارہ ایک اور اشتہار جاری کیا۔ اس اشتہار میں اس نے اپنے مریدین کو، جو کہ مرزا غلام قادیانی کو پر ایمان لا چکے تھے، اس کو نبی مانتے تھے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے جیسے اس نے 15 دسمبر 1900 کو اعجاز مسیح نام کی ایک کتابچہ لکھا۔ پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی جو کتاب تھی اس کے جواب مولوی احسن امروہی سے، جو حضرت کی کتاب تھی شمس الہدایہ، اس کا نام اس نے شمس البازگاہ کے نام پہ شاید اس نے جواب لکھوایا۔ اس طرز پہ اس نے کوشش کی کہ میری وہ خفت مٹ جائے۔ لیکن جب اس کی جماعت میں اس معاملے پہ شدید احتجاج ہوا کہ جب پیر میر علی شاہ صاحب نے آپ کی ساری شرطیں مان لی تھیں اور ساری شرطیں ماننے کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب لاہور میں آ چکے تھے، تو پھر آپ نے مناظرہ کیوں نہیں کیا، مد مقابل کیوں نہیں گئے؟ اب اس جواب کو سنیے۔ مرزا غلام قادیانی اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں نے پیر میر علی شاہ صاحب جب لاہور پہنچے تو ان کے ساتھ سرحد کے وحشی پٹھان بھی موجود تھے، اور یعنی ان کے جو مریدین تھے وحشی سرحدی جاہل قسم کے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ لاہور کی گلیوں میں ایسے ایسے علماء جو میرے مخالف ہیں انہوں نے ایک جوش برپا کیا ہوا تھا کہ شخص واجب القتل ہے، ایسے حالات میں میرا وہاں پر آنا ٹھیک نہیں۔ اب ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ 125 سال اس معاملے کو یعنی سوا صدی گزر چکی، اچانک مرزا محمد علی جہلمی صاحب مرزا قادیانی کے دفاع میں مدعی سست گواہ چست کے طور پہ میدان میں آتے ہیں، اور آ کر عجیب سا ایک قوم کے اندر انتشار پیدا کر دیا کہ نہیں میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ بھاگا کون تھا، یہ تو میرے پاس جو کرا قادیانیوں نے مواد بھیجا۔ اگرچہ مرزا محمد علی جہلمی کی یہ بات ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم کہ شیطان ایک دوسرے کو آپس میں تعاون اور وحیاں بھیجتے رہتے ہیں، تو اسی طرح اس کو قادیانی نے کچھ لٹریچر بھیجا۔ اب قادیانی موجودہ دور میں اپنے نبی کی اس جو خود ساختہ ان کا نبی تھا اس کی ذلت اور خفت کو مٹانے کی یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مرزا محمد علی جہلمی بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل میں بتاؤں گا کون بھاگا تھا، یعنی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ طنز کر رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت جو خود مرزا غلام قادیانی تسلیم کرتا ہے کہ میں اس لاہور میں مناظرے کے لیے کیوں نہیں آیا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے قبائلی وحشی لوگ تھے، جاہل پٹھان تھے، وہ مجھے مار دیتے، میں اپنی جان بچانے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ اصل میں جب اس پر یہ اس کو لطیفہ ہی سمجھیے، یہ مرزا قادیانی کی جو کتب یا یہ سارا معاملہ یہ آئینہ ہے مرزا محمد علی جہلمی کے 100 سال بعد مرتب ہونے والی تاریخ کا۔ 100 سال بعد مرزا کے مریدین بھی یہی کہیں گے کہ مرزا صاحب گھر میں نہیں نکلے جب مفتی طارق مسعود صاحب آئے یا اور علماء اس کے دروازے پر مناظرے کے لیے آئے، تو مرزا محمد علی جہلمی کا بھی یہی موقف تھا، اپنی جان بچانے کو اپنے ایمان سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ جب ایک موقف اس کا برحق ہے تو پھر جان کی کیا اہمیت ٹھہری؟ اس نے یہی کیا کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب آئے، اس کا بیان نیٹ پر موجود ہے، کہتا ہے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب پر ترس آ رہا ہے، آپ جا کر ان سے مل تو لو۔ تو میں نے اسے کہا نہیں، نہ جیسے اس کا ایک خاص سٹائل ہے ایک بازاری لوگوں والا، بڑے شور سے کہا نہ، یہ مجھے کام ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہی موقف تھا مرزا غلام قادیانی کا کہ پیر جی کے ساتھ جو اتنے لوگ لاہور میں آئے ہوئے ہیں یہ میری جان لے لیں گے، اور جان کے ڈر سے موصوف گھر سے نہیں نکلے۔ اس نے اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے اپنی صاحب میں پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی کھڑا کرنا چاہا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اب کب یہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے، جب یہ اپنے ثبوت دے گا تو پھر دیکھا جائے گا، پھر ہم مزید ثبوتوں کے ساتھ مرزا محمد علی جہلمی کو بتائیں گے کہ جن قادیانیوں کی راتب خوری کر کے آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کا نبی بھی میدان مناظرہ کا مفرور تھا، اور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی فاتح تھے، آج آپ ان کے وکیل بھی مفرور ہیں، اور اس کے مد مقابل پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے روحانی فرزند آج بھی میدان میں ہیں۔ نہ اس وقت پیر صاحب نے میدان چھوڑا تھا، نہ آج ان کے فرزندوں نے میدان چھوڑا ہے، اور یہ زمینی حقیقت ہے۔ آج آپ کی جو تصویر ہے وہ مرزا قادیانی کو اس دور کا نقشہ کھینچ رہی ہے، اور آپ کے دروازے پہ آنے والے علماء اس دور کی منظر کشی کر رہے ہیں، جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کرم الدین دبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے یہ لوگ مد مقابل تھے، وہ ان کے نمائندے آج بھی میدان میں ہیں، اور مرزا قادیانی کا نمائندہ آج بھی غار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔